النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میرا محبوب، میرا نبی قریب ہے مومنوں کی جانوں کے۔ اچھا، یہاں جو ہے نا قریب کا معنی النبی اولا بالمؤمنین، یہاں لفظ ہے اولا۔ اولا لفظ ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں اولا کے معنی میں ویسے وہ کہتے ہیں، اچھا ایک اولا کا معنی ہوتا ہے تصرف کرنے والا، کہ جو چاہے وہ کرے، وہ طاقت ہے اس کے اندر، وہ تصرف کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی بات ہوتی ہے نا، آپ کے اختیار کی، تو اس وقت ہم یہ آیت کہتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے مالک ہیں، ان کے جان و مال کے مالک ہیں، وہ جیسے چاہے تصرف کریں۔ تو خوارج علماء کہتے ہیں نہیں، اولا کا معنی مالک نہیں ہوتا، مالک تو صرف اللہ ہے، تصرف کرنے والا تو صرف اللہ ہے، تو پھر اولا کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے قریب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو وہ صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ معنی ہے کہ وہ مومنوں کے قریب ہیں، یعنی جب وہ کیا جائے تو یہاں اس وقت یہ معنی نکالا جاتا ہے۔ کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب کا معنی کہاں سے نکالا؟ ہاں جی ہاں، قرآن میں ہے نا، ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی، ابراہیم کے وہ لوگ قریب ہیں جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، تو اولا کا معنی تو قریب ہوا۔ سبحان اللہ، جب اولا کا معنی قریب ہوا تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، یعنی فزیکلی، جسمانی نہیں، بلکہ ان کے اوپر ان کی نگاہ رہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ایسا کبھی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو عذاب دے جبکہ تو ان کے اندر وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان کے اندر موجود ہو، یعنی امت محمدیہ کے اوپر مجموعی طور پر اکٹھا ساری امت کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ کیوں عذاب نہیں آتا؟ کہ حضور ان میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پوری میں ہے، اس لیے پوری امت کے اندر عذاب جو ہے وہ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی ایک تمثیل علماء دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا ہے نا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ وہ سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا چراغ، سورج ہے چمکتا ہوا۔ تو سورج کہیں ہے اور مقام پر ہے سورج، لیکن اس کی شعائیں کہاں تک ہیں؟ پوری دنیا میں ان کی شعائیں جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سورہ نوح کے اندر کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ بے شک ہم نے بنایا قمر کو اور سراج کو نور اور چمکتا ہوا سورج کو چمکنے والا بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ تو اب سورج جو ہے اس کو سراج فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا، یعنی ہیں وہ مدینے میں لیکن آپ کی نگاہیں پوری دنیا میں ہیں۔ جس طرح سورج کسی اور مقام پر ہے اور اس کی شعائیں پوری دنیا میں ہیں، اسی طرح رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی پوری دنیا میں ہے، ان سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کے اوپر وہ ناظر ہیں۔ آگے ایک جو علماء استدلال کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ہے لیکن میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، میرا خیال میں قرآن کو اگر کھولے تو شاید ہر صفحے کے اوپر آپ کو یہ الفاظ نظر آتے ہیں، وَإِذْ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو، اذکر، اس کے اندر اذکر ہوتا ہے، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے رب نے یہ ملائکہ سے فرمایا کہ بے شک میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یاد کرو، تو یاد کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جس کا پہلے علم ہو لیکن اس سے ذرا توجہ اس طرف ہو، ہٹی ہوئی ہو، یا توجہ بھی ہو اور اس کو دوبارہ یاد کرانا مقصود ہو کسی بات کی وجہ سے، اس کو کہا جاتا ہے اذ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یاد کرو، وہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے یاد کرو۔ تو یاد کرو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل میں حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے
عالم ارواح میں ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چونکہ وہ شاہد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، یاد کرو اس وقت کو۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے وقت گزر گئے ہیں مصطفیٰ ان وقتوں کے بھی شاہد ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں مصطفیٰ ان وقتوں کے بھی شاہد ہیں۔ اور قرآن میں جب انا ارسلنا کا شاہدن کہا ہے تو مطلق شاہد کہا ہے، یہ کوئی اس کی تخصیص نہیں کی کہ اس چیز کے شاہد ہیں، اس چیز کے شاہد نہیں، مطلق شاہد کا ہے۔ جب اس مالک نے ان کو مطلق شاہد اور گواہ بنا دیا ہے، دیکھنے والا، نظر فرمانے والا بنا دیا ہے، تو ہمیں اس مالک کی اس کرم پر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم اس کو شرک کے معنی میں کیوں لے لیں؟ ہاں، شرک تب بنتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جب وہ اللہ کی طرح اس کو مانا جائے۔ ایک آیت اور ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے تمام انبیاء سے تیرے لیے وعدہ لیا تھا کہ جب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، اس وقت کو یاد کرو۔ اب عالم ارواح کا یاد کرایا جا رہا ہے، حضرت آدم کا، حضرت موسیٰ کا، ہر جگہ کا یاد کرایا جا رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے معاملات کو جانتے تھے اور ان کے اوپر شاہد تھے۔ اب بعض جو اہل علم خوارج ہیں ان کے ذہن میں بعض سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی تھے، حالانکہ قرآن میں تو آتا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون، کہ تم فلاں وقت نہیں تھے۔ وہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں تمام آیات جو ہیں وہ پڑھوں گا، لیکن اگر کوئی اس نشست کو نہ سنے تو کم از کم اتنا ضرور ذہن میں رکھ لے کہ وما کنت لدیہم کے مخاطب حضور ہی ہے، کہ اللہ حضور کو ہی فرما رہا ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا، یا قوم بھی ہو سکتی ہے، یا امت بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے مقامات پر نگاہ میں رکھنا یہ صرف اللہ کی شان ہے، اور کوئی اس کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور بہت سے مقامات کو دیکھ رہا ہے، با یک وقت دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے، اس کے سامنے حاضر ہے سارا اور وہ اس کے اوپر ناظر ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا یہ چیز، یہ قوت کسی کو حاصل نہیں۔ ہاں، ذاتی اصلاً اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، مگر اللہ چاہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرما دے۔ وہ سخی ہے اور وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ جب وہ سخاوت فرماتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق سخاوت فرماتا ہے۔ یہاں اس آیت کی میں متعدد بار مختلف طریقوں سے تلاوت کر چکا ہوں، آج میں اس آیت کی اور اس طرح سے تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور طرح کا معنی نہیں کہ میں بدل کر تلاوت کر رہا ہوں آیت کی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور معنی میں اس کا معنی میں لے رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو موت دیتا ہے۔ میں اشارہ کر دوں موت دینے والا اللہ ہے، مگر مجازن ملک الموت کو کہا جا رہا ہے، وہ تم کو موت دیتا ہے، اور وہ تمہاری اوپر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے، اس کے ساتھ اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں صرف ملک الموت کا ذکر ہے۔ جو ایک خوارج ہیں، جب ان کو یہ کہا جائے نا حاضر ناظر کے معاملے میں یہ آیت دلیل دی جائے، ویسے وہ احادیث کو نہیں مانتے، پر جب اس آیت کو مانتے ہیں، اس آیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے نہیں اور ملائکہ بھی ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ہوتے ہیں، پر اصل وفات دینے والا تو ملک الموت ہے۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ اس کا عدم علم تو کہیں نہیں کہا گیا، بہت سے ملائکہ کو تو ملک الموت نہیں کہا گیا، ایک کو ہی کہا گیا، یہی موت دیتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں، اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت جب لائے تو یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے اوپر موت کے وقت آسانی فرمانا، اور جب ملک الموت اور ملائکہ آئیں جان نکالنے کے لیے میرے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا، اور یا میرے اللہ اس وقت ہمارے اوپر آسانی فرمانا، آمین۔